میری نظر میں جو دوستیاں جرنلزم میں بنتی ہیں اور کچھ کچھ سیاست میں بھی، وہ پھر ختم نہیں ہوتی، اور وہ رشتے پھر اپنی نوعیت آپ ایک اختیار کر لیتے ہیں، اپنی زندگی اختیار کر لیتے ہیں، they take on a life of their own. اور اسی طرح بے نظیر شہید کے لیے میرے تو خیالات وہ یہ ہیں، وہ تھوڑا سا آپ کو کلیشے لگے گا کہ شہید کبھی مرتا نہیں، بٹ آنیسٹلی سیاست میں رہنا ان کے بغیر بہت مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی. اور تو یہی سوچ ہم بہت سے لوگ یہی سوچتے ہیں، جیسے منشور بناتے وقت خاص طور پہ یا کوئی اور سچویشن میں، کہ بی بی شہید کیا کرتی ہیں اس سچویشن میں اور ہم کہاں کھڑے ہوتے. تو ایک چیز تو مجھے کبھی کبھی لگتی ہے کہ ہم جو اولڈ ٹائمرز ہیں، اور رضا تو مجھ سے بھی اولڈر ٹائمر ہیں، تو ہی از بیگنگ مائی پارٹنر. Do we need old timers? Do we need old timers? Very good question. I think اس میں ایشو یہ ہے کہ ہم سب وہ ایک نظریہ اور سوچ اپنے ساتھ رکھتے ہیں ان بے نظیر شہید کا، اور اس میں ایک کبھی کبھی انٹرنل گفتگو ان سے رہتی ہے، لائک اے ڈائلاگ وتھ ہر. اور میں سمجھتی ہوں بڑا سحر حاصل ہوتا ہے، کیونکہ کبھی سخت فیصلے ہوتے ہیں، کبھی مشکل حالات ہوتے ہیں، کبھی آپ کو چپ بھی رہنا ہوتا ہے. اینڈ آئی لرن دس فرام ہر کہ دیکھیے وقت کا تقاضا بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کی اپنی اپنی سوچ لکیر بھی ہوتی ہے، پارٹیوں کی بھی ہوتی ہے، آگے جانے کا آپ کو راستے بنانے پڑتے ہیں. اور میں نے ایک چیز تو میں ضرور کہوں گی کہ زاہد جب انٹرویو کرتے تھے، ایک دو تین انٹرویوز پر تو میں بھی ساتھ رہی ہوں، جب ہم ان کے ساتھ کہیں جاتے تھے، شاید وہ انفارمل گفتگو ہوتی تھی، وہ فارمل اس طرح کے انٹرویوز نہیں تھے، لیکن زاہد ہمیشہ اس گروپ میں ہوتے تھے. ظفر عباس، زاہد حسین، میں اور ایک دو اور جرنلسٹ، جو جن سے وہ سخت تنقید سنتی تھیں، اور ہمیں اندر بلاتی تھی کہ اب چلیے بتائیے، میں نے بلایا تم لوگوں کو اس لیے کہ میں تنقید سنوں، اور تم لوگوں نے یہ لکھا ہے. اور پھر خندہ پیشانی سے، مطلب ان کی عظمت کی یہ تھی اور امپارشیلٹی، she wanted to hear what she thought she was doing wrong. اور ہم کچھ مطلب بھی spared little، کبھی کبھی ان کو سیش بھی آ جاتا تھا، بٹ وہ پھر بھی کہتی تھی کہ یہ میں نے سننا ہے. اب آج کل کی صورتحال میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سننا چاہیں ان کے بارے میں، انہوں نے کیا غلط کیا، کیا کھویا، کیا پایا. یہ مطالعہ ان کے ذہن میں ہوتا تھا ہمیشہ کے. اور آئی فیل اس میں ایک چیز یہ ہے کہ 2002 میں یہ انٹرویوز زاہد آپ کے ختم ہوئے ہیں، مگر آپ ان کو اس کے بعد بھی ہر روپ میں، ہر شکل میں ان کے ساتھ رہے ہیں، ایز اے تجزیہ نگار، more or less as a journalist and an analyst. And in that relationship, I think it's after 2002, particularly 2007 میں جب ان کی واپسی ہوئی ہے، بہت ہی ایک مشکل حالات میں. اور ان ٹرکوں پہ تو ہم تھے پہلے 18 اکتوبر، اور پھر اس کے بعد جو جس ریلی میں ان کی شہادت ہوئی. تو ان حالات میں اس ٹائم میں 2002، خاص طور سے اس پیریڈ کے بعد دبئی میں بھی جب وہ ہوتی تھی، تو جو ملاقاتیں ہوتی تھیں سیاسی نوعیت کی، اس میں وہ بہت ان کا ایولیوشن نظر آتا تھا. Honestly, she was, and that's the whole point of growth. I think وہ ان کا مطالعہ اتنا تھا انٹرنیشنل پالیٹکس کا، ڈومیسٹک پالیٹکس کا، لیکن وہ حالات سے جو جسے کہتے ہیں نا کمپرومائز کرنا، ایسا نہیں کیا کبھی انہوں نے کیا کہ انہیں ان کی جماعت کو اس کا کوئی ایکسپلینیشن دینا پڑے. مثلا ایک جگہ لکھا ہے اور کہیں بہت جگہ لکھا ہے کہ مشرف کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی. انہوں نے لکھا یس آئی ول ٹاک وتھ ایوری بڈی. سیاستدان سب سے بات کرتے ہیں، اور اس سے دیکھیے مذاکرات کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا، جنگوں کے بعد بھی مذاکرات ہی ہوتے ہیں، ورلڈ وار کے بعد. لیکن میں اپنی ہی پوزیشن رکھوں گی جو میں صحیح سمجھتی ہوں. اور آپ کو یاد ہوگا اس میں نہیں لکھا، اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے کہ مے بی اٹس این ارلیئر انٹرویو، کہ وہ واپس آ کے ان کو کہا گیا تھا کہ وہ
الیکشن میں نہیں لڑیں گی، مگر انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر اس الیکشن میں 100% میں لڑوں گی، میں پورے پاکستان کی نمائندگی کروں گی، اور ایک درد تھا دل میں کہ میں اپنی سرزمین پہ آؤں اور کسی طرح پاکستان کو بچاؤں. تو آخری جلسے میں these words still resonate. Zahid, if you remember, of course Raza does, کہ اس وقت کا چیلنج کیا تھا. ڈکٹیٹرشپ واز پاسنگ، ان کے آنے سے وہ خود ہی عامریت نے جانا تھا، وہ طے ہو گیا تھا میرے خیال میں. دیٹ واز کلیئر، پہلے ایک اور پھر دوسری. بٹ مشرف کے وقت تو ایک اور چیلنج ملک کے سامنے تھا، دہشت گردی کا. سوات میں جھنڈا پاکستان کا ہٹا دیا گیا تھا اور وہ طالب PTP والے جھنڈے لگائے جا رہے تھے. بہت سیریس سچویشن تھی. تو انہوں نے آ کے کہا کہ یہ جو کوئی نہیں اس وقت چیلنج کر رہا تھا، کوئی تنظیم نہیں کر رہی تھی. She came and said میں بچاؤں گی پاکستان کو، آپ بچائیں گے پاکستان کو. اینڈ شارٹلی آفٹر اسی ریلی میں ان کی شہادت ہوئی. اور یہ بات طے تھی کہ ان کو پتا تھا وہ کس نوعیت کے چیلنج کو فیس کر رہی ہیں، کون ان کے سامنے کھڑا ہے. ایک نہیں، بہت سارے محاذ کھلے ہوئے، اور وہ محاذ ان کو پھر شہید کر گئے. بٹ شی نیو کہ انہوں نے یہ قیمت دینی پڑے گی. اور اس طرح کی دلیری میں سمجھتی ہوں دنیا میں کم پائی جاتی ہے. سو پاکستان owes her a debt. We all owe her a debt.